مسلم ابن عقیل ان کے بیٹے تھے بہت سارے. محمد ان کا نام تھا، اور یہ جب حضرت مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا تھا تو یہ قید خانے میں تھے، اور قید خانے میں ہونے کے بعد ان بچوں نے کہا کہ داروغہ سے کہا کہ ہم مسلم کے شہزادے ہیں. تو داروغہ چاہنے والا تھا مولا کا، اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، اور تم ایسا کرو کہ میری یہ انگوٹھی لے لو، اور کوفہ سے باہر کاروان جا رہا ہے اس کے ساتھ چلے جاؤ، کوفہ سے باہر کہیں بھی چلے جاؤ، لیکن تمہارے لیے یہاں پر امان نہیں ہے، اس لیے کہ عبید اللہ عنقریب تمہیں بھی قتل کر دے گا. چھوٹے چھوٹے بچے تھے 4 اور 5 سال کے. اب وہ بچے انگوٹھی لے کر نشانی کے طور پر وہ بچے انگوٹھی لے کر چلے. کاروان دور سے نظر آ رہا تھا لیکن کاروان سوار تھا، یعنی ان کے پاس گھوڑے بھی تھے، اونٹ بھی تھے، اور ان کی رفتار بھی تیز تھی. بچے آہستہ چلتے ہیں تو ان سے کاروان چھوٹ گیا. اب بچے سہم گئے، دوبارہ تو ظاہر ہے کہ زندان میں نہیں جا سکتے تھے، تو بچے ایک درخت پہ چڑھ گئے اور پریشان ہو گئے کہ ہم کیا کریں. اور پھر انہوں نے رات وہیں گزاری. صبح اچھا یہ یاد رہے کہ نہر فرات کی کئی شاخیں نکلتی ہیں. ایک مسیب، یہ علاقہ مسیب کہلاتا ہے، مسیب میں نکلتی ہے. ایک شاخ جو ہے کوفہ میں نکلتی ہے، ایک شاخ جو ہے عراق میں نکلتی ہے. تو اسی طرح سے کوفہ میں نہر فرات کا جو کنارہ تھا وہاں پہ وہ درخت کے کنارے پر موجود تھے، اور وہاں پر ایک عورت جو ہے وہ پانی بھرنے کے لیے آئی تو اس نے دیکھا کہ 2 چہرے اس کو عکس نظر آئے. تو اس نے اوپر دیکھا اور کہا کہ تم اوپر کیوں بیٹھے ہوئے ہو، تم کون ہو؟ تو بہت اس کو بہلایا پھسلایا دونوں بچوں کو. تو بچے آئے نیچے اور کہنے لگے کہ ہم 2 جو ہیں وہ مسلم ابن عقیل کے شہزادے ہیں. اس دوران عبید اللہ کو پتہ چل گیا تھا کہ میرے زندان سے 2 بچے غائب ہو چکے ہیں. تو اس نے یہ اناؤنسمنٹ کر دی تھی کہ جو 2 بچوں کو پکڑ کے لائے گا، زندہ یا مردہ سر قلم کر کے خاص طور پہ لائے گا، تو میں اس کو ایک بھاری رقم اس کو انعام میں دوں گا. تلاش جاری تھی، اور اس خاتون نے کہا کہ میں تو کنیز ہوں لیکن میری مالکن تمہارے مولا کی، تمہارے آقا کی چاہنے والی ہے، یعنی امام حسین کی چاہنے والی ہے، تو آؤ، اور آنے کے بعد میں تمہیں اپنی مالکن سے ملواتی ہوں اور تمہیں ضرور بالضرور تو پناہ ملے گی. تو وہ بچے چلے اور اس کی مالکن کے پاس چلے، اور جب مالکن کے پاس پہنچے تو مالکن نے سینے سے لگایا، رونے لگی اور کہنے لگی کہ مسلم مارے گئے، مگر میں تم 2 بچوں کو بڑے خیال سے رکھوں گی. ان کو کھانا کھلایا، ان کے لباس تبدیل کرائے، نہلایا، اور کہا کہ بچوں دیکھو میرا جو بیٹا ہے نا وہ بڑا ظالم ہے، اور میرا بیٹا تمہاری ہی تلاش میں کوفہ میں در بدر گھوم رہا ہے، اور وہ تمہارے خون کا پیاسا ہے. دیکھو بچوں، میں تمہیں گھر کے کونے میں چھپا رہی ہوں، چپ چاپ سو جانا اور آواز مت کرنا. اور وہ حارث نام کا شخص جو ہے وہ رات گئے واپس آیا، تو اس کی ماں نے کہا کہ تو کہاں تھا؟ تو اس نے کہا کہ میں مسلم ابن عقیل کے 2 بچوں کو ڈھونڈ رہا تھا، وہ مجھے اگر مل جائیں تو مجھے بھاری انعام ملے گا. تو کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ رسول کی ذریت میں سے ان 2 بچوں کو تو قتل کرے گا؟ تو اس نے کہا کہ اس سے فرق نہیں پڑتا، مجھے تو جو ہے وہ رقم کی لالچ ہے. بہرحال حارث اندھیرے اس زمانے میں اس طرح سے روشنی نہیں ہوا کرتی تھی، سو گیا. اب دونوں بچوں نے خواب میں دیکھا کہ رسول خدا آئے اور رسول مسلم ابن عقیل سے کہہ رہے ہیں کہ مسلم تم تو ہمارے پاس آ گئے، یہ بتاؤ کہ جو تمہارے 2 بچے ہیں وہ کب آئیں گے؟ تو جناب مسلم نے کہا کہ عنقریب وہ بھی آ جائیں گے. دونوں بچے خواب سے بیدار ہو گئے، ابراہیم و محمد، اور دونوں بچے ایک دوسرے کے گلے لگ کے رونے لگے اور کہنے لگے کہ خواب میں جلد رسول خدا آئے تھے اور ایسا لگتا ہے کہ ہماری موت قریب ہے. بس دونوں کا رونا تھا کہ حارث کی آنکھ کھل گئی اور وہ گھر میں بچوں کو تلاش کرنے لگا اور ماں سے کہنے لگا کہ تم نے بچوں کو گھر میں چھپا کر رکھا ہے. اور وہ دونوں کو بالوں سے پکڑ کے صبح فجر سے قریب اپنے غلام سمیت لے کر دریا فرات کے کنارے، جو کوفہ میں لگتی تھی، دریا فرات کے کنارے کوفہ میں لے کر آیا، اور غلام سے کہا کہ ان دونوں بچوں کا سر قلم کر
اور مجھے یہ سر دے تاکہ میں عبیداللہ سے انعام حاصل کروں. غلام نے کہا تو کتنا ظالم بدبخت ہے, یہ 4 اور 5 سال کے بچے ہیں, تجھے شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا کہ تو میرا غلام ہے, تجھ پہ واجب ہے کہ تو میری اطاعت کر. کہا کہ یہ حضرت اون علیہ السلام کربلا میں تھے. یہ حضرت اون علیہ السلام تھے. عبداللہ ابن جعفر طیار یعنی جو جناب زینب کے بیٹے کہلائے, یہ لیسٹ روایت ہے, یعنی یہ کمزور روایت ہے. جو مستند روایت ہے وہ اون ابن حسن کی روایت ہے. یہ امام حسن کے بیٹے اون ہیں, اور اون ابن علی, امام علی کے ایک بیٹے اون تھے, وہ بھی کربلا میں موجود تھے, ان کے بارے میں بھی یہ روایت ہے. اب یہ تینوں شخصیات ہی کربلا میں موجود تھی اور اون کے نام سے موجود تھی. تو اب کوئی بھی ہوں, بہرحال یا تو مولا علی کے, امام حسن کے ہیں, یا عبداللہ ابن جعفر طیار کے بیٹے ہیں, تو یہ یہاں کیوں دفن ہے, سوال یہ ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ بات دیکھیں, باقی سارے شہداء جو ہیں وہ شہداء کربلا ایک ساتھ دفن ہیں, سوائے حبیب ابن مظاہر کے اور جناب حر کے. وہ حر کیوں دفن ہے وہ ہم آپ کو الگ وہاں جا کے بتائیں گے. اون یہاں کیوں دفن ہے ان کا یہاں پر بتا رہے ہیں آپ کو. اون اس لیے دفن ہے یہاں پر کہ وہ لڑتے لڑتے یہاں پر آ گئے تھے, اور فوج اشقیہ نے یہاں تک ان کا پیچھا کیا تھا, چونکہ یہ بھی کربلا کی حدود ہے, اور یہیں پر وہ مارے گئے تھے, تو یہیں پر ان کو دفن کر دیا گیا تھا. ایک یہ روایت ہے. دوسری یہ روایت ہے کہ نہیں بھائی ایسا نہیں ہے, بلکہ وہ جو اون ابن حسن تھے وہ بڑے ہو گئے تھے, ہجرت کر کے یہاں آئے تھے, مدینہ سے عراق آئے تھے, اور ان کی طبی موت ہوئی تھی, اور وہ یہاں پر ان کو دفن کیا گیا تھا. تو ایک یہ بھی روایت ہے. تو بہرحال یہ 2-3 طرح کی جو باتیں تھیں وہ میں نے آپ کی خدمت پیش کر دی. بہرحال ہیں امام زادے ہی, اور انہی میں سے یا امام علی کے, یا امام حسن کے, یا عبداللہ ابن جعفر طیار کے بیٹے ہیں. تو جو بھی آپ نے ہدیہ کرنا ہے دعاؤں کی صورت میں, اور جو دعا آپ نے مانگنی ہے وہ بھی آپ مانگ لیجیے. حضرت حور علیہ السلام کی مذاق ہے. زمانہ تجھ روئے عباس تیرا ہے, زمانہ تجھ روئے ہے عباس تیرا ہے, زمانہ تجھ روئے ہے. جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھ روئے عباس تیرا ہے,
زمانہ تجھے روئے ہے عباس تیرا اپنے نام مولا ہے عباس تیرا ہے زمانہ تجھے روئے ادھورا لیے یہ اس کا مین گیٹ تو نہیں ہوگا نا؟ اچھا آپ کو فرسٹ ٹائم اس ویڈیو میں اگر بھٹک بھی گیا نا تو ویڈیو دیکھ لوں گا. یہ کسی نے نہیں سوچا. نہیں آپ کی پریکٹس میں ہے نا. ہاں میری پریکٹس میں ہے. علی بھائی ہے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے ہے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے اس طرح لگے تین اکبر کے کلیجے میں سنا اس طرح ہوتی نہ سادہ کے خیموں میں ہوگا یوں نہ زینب کے سہارے جاتے یوں نہ زینب کے سہارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے اس طرح لگے تین اکبر کے کلیجے میں سنا اس طرح ہو نہ سادہ کے خیموں میں ہوگا کیوں نہ زینب کے سہارے جاتے گوشوارے نہ اتارے جاتے کاش عباس نہ مارے 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 جاتے دونوں بازو وہ شہنشاہ وفا کے تھامے مولا مرتبہ مشق سکینہ کو بھرا اور آپ الٹے قدموں چلنا چاہتے ہیں آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہتے ہیں پالنے والے اتنی مہلت دے دینا کہ یہ پانی خیامگاہ تک پہنچ جائے. ایک مرتبہ عمر سعد نے حرملہ سے کہا حرملہ یہ بغیر پانی کے ایسے شیر ہیں اگر پانی پہنچ جائے گا تو نہ جانے کیا عالم ہوگا. کوئی ترتیب کر پانی نہ پہنچنے پائے اور ملا نے دائیں بازو کا نشانہ لیا. ہاں حضرت گرامی وہاں پر دائیں بازو ہے ہم جائیں گے انشاءاللہ. دائیں بازو کٹ کے گرا اور جیسے کٹ کے گرانا مولا عباس نے فوراً مشق سکینہ کو بائیں بازو میں تھاما. بائیں بازو میں تیر چلا فوراً مولا نے اللہ نے مولا عباس کی طاقت کوئی مشکیزے کو دانتوں میں سنبھالے.
السلام علیکم دوستوں. بھائی میں اب جہاں کھڑا ہوں وہ ہے بین الحال میں. ٹھیک ہے, یہ پورا اس کا روزے میں شامل ہے. یہاں پہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں, یہ سعید الشہداء ہے, اور سعید الشہداء کی میں بیک سائڈ پہ روزہ ہے. ٹھیک ہے, اس طرف آتے ہیں تو مولا عباس کا روزہ آتا ہے. صحیح ہے. تو میں نے آپ کو کچھ ویڈیوز میں دکھائی ہے کہ یہاں پر آپ کیسے آ سکتے ہیں, کیسے آپ زیارت کر سکتے ہیں. یہ میرے بیک سائڈ پہ ہے سعید الشہداء, اور یہ ہے مولا عباس کا پیچھے. یہ سینٹر ہے, سینٹر میں آپ جو ہے وہاں سے آ سکتے ہیں. یہ ویسے کربلا کا علاقہ, کربلا میں بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے, زیارت کرنے کا ضرور ہے. ٹھیک ہے, مولا عباس, یہ مولا عباس کا ہاتھ ہے, اور ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں. بتاؤ میں نیند سے جا. اور پامال کرنے کے لیے آمادہ کیا گیا تھا. اور اسی جگہ پر یعنی اس علاقے میں جب جنگ صفین ہوئی تھی اور مولا کائنات جب یہاں سے گزر رہے تھے تو ایک شیر سے ملاقات ہوئی تھی, اور شیر نے کہا تھا کہ یا علی کہیے تو میں آپ کی کوئی خدمت کروں. امام نے کہا تھا کہ نہیں, اس وقت تو نہیں, لیکن میری اولاد یہاں پر آئے گی, اور جب میری اولاد یا ان میں سے کوئی فرد جو مدد کے لیے پکارے تو ضرور خدمت کرنا. تو اس نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے. مولا کی شہادت ہو گئی, اور پھر وہ شیر یہاں پر ہی, چونکہ جنگل تھا یہاں پر ہی رہتا تھا. جب امام حسین کی میت کو پامال کرنے کے لیے آمادہ کیا گیا, لیکن پامال تو 2 مرتبہ کی گئی. ایک مرتبہ اس طرح سے پامال کرنے کے لیے آمادہ کیا گیا کہ مکمل طور پر ختم کرنا چاہتے تھے, اور وہ اجیا نام کے گھوڑے جو آپ سرچ کریں گے انٹرنیٹ پر وہ آپ کو مل جائیں گے. بھاری قسم کے وہ گھوڑے ہوتے ہیں جو مال کو برداری کے کام آتے ہیں. ان کا ایک پیر ہی 250 کلو کا ہوتا ہے, اور وہ کسی بھی چیز کو کچلنے کے کام آتے ہیں. اس کی نال بندی کی گئی, اور امام حسین کی میت کو ختم کرنے کے لیے ان کو تیار کیا گیا. جناب فضہ سے رسول خدا نے کہا تھا کہ اے فضہ, آپ جب کوئی حاجت کہیں گی اللہ آپ کی حاجت پروردگار 3 حاجتیں آپ کی دنیا میں قبول کرے گا. جب جناب فضہ نے خیمگاہ سے دیکھا کہ حسین ابن علی کی میت کو پامال کیا جا رہا ہے, تو جناب فضہ نے آواز دی کہ اے میرے آقا کے شیر کہاں ہو, میری آقا کی میت پامال کی جا رہی ہے. وہ شیر آیا اور اس نے طواف کیا, اور 3 دن تک امام حسین کی پہرےداری کرتا رہا اسی مقام پر. اس لیے اس جگہ کو مقام شیر فضہ یا اسد فضہ کہا جاتا ہے. اور مولا کی میت پامال ہونے سے بچ گئی, اس طرح سے کہ بالکل ختم ہو جاتی. بعد ازاں وہ شیر چلا گیا تو انہوں نے یہ سوچا کہ کم از کم کچھ تو پامال کیا جائے. تو پھر اس انداز سے کہ 10 گھوڑے تیار ہوئے, 10 شقی اور بدبخت اور حرامزادے تیار ہوئے جنہوں نے پہلے حسین ابن علی کی میت کو لوٹا. ایک نے امامے کو کھینچا, ایک نے خول کو کھینچا, ایک نے مولا کی زرہ کو اتارا, ایک نے مولا کے کرتے کو کھینچا, ایک نے زیر جامہ کو کھینچا, ایک نے امام کی انگوٹھی کو اتارنا چاہا لیکن انگوٹھی نہ اتری تو اس نے خنجر نکالا, امام کی انگلی کو کاٹا اور انگوٹھی اتار لی. جب میت کو مکمل لوٹ لیا تو اب 10 گھوڑے امام کی میت پر چلائے گئے اور امام کی میت کو پامال کیا گیا. سید سجاد دیکھ رہے تھے دور سے, کہنے لگے اے بابا کاش میرے ہاتھ نہ بندھے ہوتے, کاش میرے پیر نہ بندھے ہوتے, کاش میری پھوپھی کے سر پر چادر ہوتی تو میں آپ کی میت کو بھی سنبھالتا, آپ کو چادر کا کفن دے دیتا. سب کے وارث آئے, میت کو اٹھا کر لے کر چلے گئے, مگر حسین ابن علی کا وارث نہ آ سکا, آپ کی میت کو پامال کر دیا گیا. کیسا ہے وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة
बल्कि रिवायत इससे ज़्यादा की है। कवी रिवायत 145 की है। कवी रिवायत ये है कि अंसार हुसैन टोटल 145 थे और जंग दो तरीके से हुई। एक जंग इस तरह से हुई थी कि जब मौला हुसैन नमाज पढ़ा रहे थे खैमे से बाहर, ये ख़यामगाह है, तो 50 अफराद के साथ मौला नमाज पढ़ा रहे थे और 50 अफराद पूजा में शहीद हो गए। बाकी रह गए 95 अफराद। 95 अफराद एक एक करके गए और फिर उन्होंने एक एक के मुकाबले में जिहाद किया। याद रहे अरब में दो तरह से जंग होती है, सफ़े आपस में मिलती है, जंग बदर हुई, जंग नहबान हुई, इस तरह से सफ़े यहाँ की सफ़े वहाँ की सफ़े आपस में गुत्थम गुत्था होती है। ये एक जंग का तरीका होता है। जंग का दूसरा तरीका होता है कि एक यहाँ से आएगा और एक यहाँ से आएगा। ये तरीका उस वक्त होता है जब किसी एक लश्कर की तादाद कम होती है और एक लश्कर की तादाद ज़्यादा होती है, तो फिर एक और एक होता है, तो फिर वो अपना कवी तरीन बेचते और ये अपना कवी तरीन बेचते। लेकिन जिसकी तादाद ज़्यादा होती है उसको फ़ायदा ये होता है कि जब ये भारी पड़ रहा होता है कम तादाद वाला, तो वो और बैकअप भेजते हैं। लेकिन ये जिसकी तादाद कम होती है वो बैकअप नहीं भेजते। तो ये एक मसला होता है। तो मौला हुसैन ने रात को जो मशवरा किया था ख़याम में, इसी ख़यामगाह में, तो यही मशवरा किया था अपने असहाब से कि जंग किस तरह से की जाए। आए अब्बास की बहनों ने न पाई चादर है आए अब्बास माशाल्लाह सब बड़े नाम मौला न पाई चादर आए अब्बास की बहनों ने न पाई चादर। बस यही कहती थी अब्बास के सर से ज़ैनब, बस यही कहती थी अब्बास के सर से ज़ैनब। मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई चादर आए अब्बास की बहनों ने न पाई चादर हाय अब्बास की बहनों ने न पाई चादर। शर्म से छुप गई जाद के पीछे ज़ैनब, शर्म से छुप गई जाद के पीछे ज़ैनब।